السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کون کون ہیں اور ان کے صحائف اور کتابیں کون کون سی ہیں، یہ سب ہم بنی اسرائیل کی ایک مکمل سیریز میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے 3D فیکٹس۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ویسے تو لگ بھگ 1800 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں تھوڑا جانیں گے۔ تقریباً 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ تقریباً 175 سال دنیا میں زندہ رہے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ آپ علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا سوائے اس کے جس کے کندھے پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ کس نے سارے بتوں کو توڑا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو سخت سزا دینے کی تدبیر کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے لکڑیوں کو ایک بہت بڑا ڈھیر لگا لیا اور اس کو آگ لگا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدے کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو مطمئن کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ میرا رب تو زندگی اور موت دیتا ہے، جس پر نمرود نے کہا کہ 2 آدمیوں کو بلایا جائے۔ جب 2 آدمی آ گئے تو نمرود نے کہا کہ ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، جس پر نمرود نے یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا تم اپنے لشکر کو لے آؤ اور میں اپنے لشکر کو لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا، جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر عراق سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ انبیاء دنیا میں ظالم طاقتوں کو ختم کرنے اور امن و امان بحال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے بھی نمرود کے ظلم و جبر کو ختم کیا اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شام کی طرف ہجرت کی۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو وہیں رہنے کا حکم دیا اور خود حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر روانہ ہوئے۔ کیونکہ مصر کا بادشاہ انتہائی ظالم تھا، وہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا، عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا اور طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئے مشن کا حکم دیا۔ جب آپ مصر پہنچے تو وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ سب جانیں گے آنے والی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔